अस्सलाम वालेकुम। लाला परेशान लग रहे हो, खैरियत है? वालेकुम सलाम। सर बस क्या दसूं, गरीब बंदे दी ते अनपढ़ बंदे दी कोई जिंदगी का नहीं। घर खुश आसे कि घर च खुशियां आसन बाल आवे सी, लेकिन बेगम दा जरा ना हमल ज़ाय थी गए। कोई चोट लगी है, कहीं गिरी है, या फिर कोई अद्वियात इस्तेमाल किए हैं आपने? गरीब ते देहाती बंदे हैं, तकालीफ परेशानियां तो ज़्यादा होने। ते एक दफ़ा बुखार था, जिस्म में दर्द है, अताई के नहीं घन गया। ते उन्हें जनाब उन्हें को कोई गोली आई, पता नहीं रोटे के पता नहीं क्या ही ना दी, कोई गोली आई वो दिती है। ते नाल कोई डाइक पता नहीं एज ही कोई है वो दिती ने। दर्द ते बुखार ता जरा है वो तो उन्हें ख़त्म थी गए। इवें एक दफ़ा उन्हें गुजरा ना पेड़ दे कीड़े आन, उनकी दवाई की से वो कीड़े वाली दवाई उन्हें दिती है। इवें एक दफ़ा दादर उन्हें को थी गए, तो उन्हें उनकी दवाई दिती है, फंगून कैप्सूल है कोई मेरे ख्याल है। तो जिनी वजह के नहीं हूँ बाल जरा था वो ज़ाय थी गया सारा। ये सारी अद्वियात जो आपने बताई हैं ये हमल ज़ाय करने वाली हैं। रोटिक सबसे पहले आपने बताया, रोटिक में होता है डाइक्लोफेनिक और साथ मिसोप्रोस्टोल होता है जो कि हमल ज़ाय होने का सबब बन सकता है। दूसरा डाइक्लोफेनिक वो भी इसमें इस्तेमाल नहीं करनी होती हमल के दौरान प्रेगनेंसी में। ये दोनों अद्वियात, इसके अलावा आपने बताया है कि फंगस को ख़त्म करने के लिए फंगून जो बताया है उसमें होता है फ्लूकोनाजोल, एंटी फंगल ड्रग है। ये भी प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं करनी होती। इसके अलावा आपने बताया पेट के कीड़ों वाली अद्वियात एल्बेंडाजोल, ये भी हमल के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसी वजह से आपने ये हमल के दौरान इस्तेमाल किए अद्वियात, जिसकी वजह से आप लोगों का जो हमल है वो ज़ाय हो गया है। अद्वियात जो है ना आपने वो कहाँ से ली थी? फार्मासिस्ट से ली थी या किसी और जो है ना फार्मेसी या मेडिकल स्टोर वाले से ली थी? दवाएं तो सारी डाओ गिनते रह गई जेरे स्टोर वाले बैठे होने, अथाई के नहीं वेंदे से लिखवें जैसे है। अनपढ़ बंदे हैं, साकू कोई पता था है ना चिडो दवाई घिननी है। अथाई के नहीं असा ये डॉक्टर न सदा उन्हें के नहीं वेंदे रह गए। ते स्टोर वाले जेरे बैठे उड़ाओ दवाई ऐसा घिन गिनते ऐसे वो लिखा होता है सारा हमल है भाई। ये फार्मासिस्ट क्या होते? फार्मासिस्ट अद्वियात का माहिर होता है। एफएससी करने के बाद पहले होता था 4 साल डिग्री, उसको बी फार्म कहते थे, वो भी फार्मासिस्ट थे। अब जो है ना नई डिग्री है, अब 5 साल कोर्स है, अब फार्म डी कहते हैं उसको। वो भी एफएससी के बाद 5 साल जो कोर्स है डिग्री करने के बाद फार्म डी की, फिर बंदा जो है ना वो फार्मासिस्ट बनता है। तो ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल हैं वो 3 हैं, तकून की मानद हैं। एक है फिजिशियन, दूसरा है फार्मासिस्ट, तीसरा है नर्सेज। बाकी सारा जो अमला हो जाता है टेक्नीशियन, वो सारे डिस्पेंसर हजरात पैरामेडिकल स्टाफ में आते हैं। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये 3 बंदे हैं। फार्मासिस्ट अद्वियात जो है ना बनने से लेके आपके जिस्म से निकलने के बाद तक, उसके बाद असल मराइल शुरू होते हैं कि जो अद्वियात आपने इस्तेमाल की है उसके मुज़र सेहत असरात क्या हैं, उसने आपके जिस्म पर फ़ायदा आपको कितना दिया, नुकसानात कितने दिए हैं। इसके अलावा जो आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं उनका किसी और अद्वियात के साथ इंटरेक्शन तो नहीं है, किसी खाने के साथ इंटरेक्शन तो नहीं है, डोज़ आपने कितनी लेनी है, ये सारा कुछ फार्मासिस्ट बताता है। तो हर जगह पे फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है। तो अद्वियात जो है ना आपने इनसे लेनी होती हैं, ये अद्वियात का माहिर होता है। अगर फार्मासिस्ट को फार्मेसी सर्विसेज मिल जाती हैं जो कि उसका हक है, ड्रैप एक्ट 2012 के मुताबिक फार्मासिस्ट सर्विसेज दे सकता है। तो अगर वो फार्मासिस्ट को मिल जाती हैं
جس کے لیے آپ لوگوں نے، عوام نے آواز اٹھانی ہے کہ فارمیسی سروسز جو ہے وہ فارماسسٹ کو دی جائیں. اس سے آپ کی صحت میں انقلاب برپا ہوگا. یہ جو موجودہ ہیلتھ سسٹم ہے یہ ناکارہ ہو چکا ہے، بوگس ہے. تو اسی سسٹم کو تبدیل کرتے ہوئے اس میں فارمیسی اگر سروسز فارماسسٹ کو دی جائیں، اگر فارماسسٹ کو فارمیسی سروسز دے دی جائیں تو آپ لوگوں کی صحت میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کی بہت سی مشکلات جو ہے نا وہ دور ہو سکتی ہیں اس فارمیسی سروسز سے. تو یہ جڑے بیٹھے نا یہ کیا فارماسسٹ یہ کہ نہیں جڑے سارے دوائیں والے سٹور کھولی بیٹھے نا یہ کون ہیں؟ اصل ریاست دے اوتے بھروسہ کیتے کہ ریاست سکو صحت دی ذریعے بہترین سہولیات دے سی، سارے صحت دا خیال رکھ سی. اصل یہ سمجھتے رہ گئے ہیں کہ جڑے بندے بیٹھے ہیں یہ دوائیں والے سٹور کھولی بیٹھے ہیں. اصل یہ سمجھے نہیں ہے کہ یہ سارے پڑھے لکھے ہیں، یہ کوالیفائڈ ہیں. سب کو تو پتہ کہا نہیں کہ ان فارماسسٹ بائی چیز ہوتی ہے تو یہ دوائیں والے جڑے یہ بیٹھے ہیں یہ بھی بائی ہونے. اصل تو ریاست دے بھروسہ کر کے وینی ہیں دوائی گھن گھنتے ہیں. ہوں انہیں دی وجہ کہ نہیں ہوں میرا بال سارا ضائع تھی گئے. تو یہ تو ساکھتے پہ فارمیسی سروسز، یہ فارمیسی سروسز کیا ہونے ہیں؟ فارمیسی سروسز ہمیشہ فارماسسٹ دیتا ہے جو کہ کیٹیگری اے کا ہولڈر ہوتا ہے. تو وہ اپنی فارمیسی ہسپتال یا کسی پرائیویٹ کلینکس پہ وہ فارمیسی سروسز دے سکتا ہے، جس میں آپ کی سب سے پہلے وہ پرسکرپشن جو آپ نسخہ لے کے آتے ہیں ڈاکٹر سے، فزیشین سے، وہ اس کو چیک کرے گا کہ جو نسخے میں ادویات لکھی ہوئے ہیں کیا وہ صحیح ہیں، ان کا آپس میں انٹریکشن تو نہیں ہے، اس کا کسی کھانے کے ساتھ انٹریکشن تو نہیں ہے. وہ ساری ادویات پرسکرپشن مانیٹرنگ کرے گا. اگر وہ سمجھے گا کہ اس میں یہ ادویات غیر ضروری لکھی ہوئی ہے یا پھر ان کا آپس میں انٹریکشن ہے تو وہ اس ادویات کو آپ کی جو نسخہ ہے اس سے نکال دے گا. اس کے علاوہ آپ کی وہ ڈوز چیک کرے گا عمر کے حساب سے، وزن کے حساب سے اور آپ کے جو سیکس ہے اس حساب سے. مرد عورت کسی کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈوز ہے تو وہ ڈوز آپ کی تجویز کرے گا. اس کے علاوہ وہ آپ کی جو برانڈ نیم ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ کی جیب کے مطابق آپ کو ادویات دے گا کہ کتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں. وہ برانڈ نیم جو پرسکرپشن میں لکھا ہوا ہے اس کو تبدیل کر سکے گا، وہ پوری پرسکرپشن بھی تبدیل کر سکے گا. یہ فارمیسی سارے سروسز میں آ رہی ہیں چیزیں. جو ویکسین وغیرہ جو آپ لگواتے ہیں وہ بھی آپ جہاں پہ فارماسسٹ ہوگا فارمیسی سروسز اپنی دے گا وہاں سے آپ لگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں دوا کے خارج ہونے کے بعد اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ دوا نے آپ پہ کتنا اثر کیا ہے، میڈیسن نے مضر اثرات کتنے چھوڑے ہیں. وہ ایک ایک چیز آپ کو بتائے گا، آپ کی کاؤنسلنگ کرے گا کہ آپ نے اس میڈیسن کو کس ٹائم پہ لینا ہے، کس وقت لینا ہے، کس چیز کے ساتھ لینا ہے، کس چیز کے ساتھ نہیں لینا، کب لینا ہے. وہ ساری آپ کی کاؤنسلنگ کرے گا. تو ایک ایک چیز آپ کو سمجھائے گا. مریض اور فارماسسٹ کا گہرا تعلق ہے، یہ کمیونٹی فارماسسٹ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے فارمیسی سروسز جو ہیں وہ ضروری ہیں. جب فارمیسی سروسز آ جائیں گی تب جو ہے نا آپ کی لوگوں کی صحت میں انقلاب برپا ہو جائے گا، کہیں بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس واسطے میں سارے دوستوں کو مشورہ دے ساں کہ تساں بھی دوائیاں جڑا ہیں یہ فارما جڑا سسٹم دے اڈو گدی کرو انہیں کہ نہیں وہ پڑھیا لکھیا ہوندے اے نہ ہوئے تواڈا بھی عمل جڑا ہے وہ ضائع تھی ونے کہ تساں بھی ایویں گھر دے خوشیں کہ نہیں محروم تھی ونجو. میں ہونے آتا ہے میں اج کے نہیں اگتے دوائی سائڈ فارماسسٹ کے نہیں ذریعے گنسوں تے میں اپنے جڑے سوشل میڈیا جڑا پلیٹ فارم نے جڑے فیس بک تھی گئے تے جڑے واٹس ایپ تھی گیا یہ تو سارا میں اپنا پوسٹاں ون کے لینا دوستیں کو کہ دوائی جیڑی تساں فارماسسٹ جڑا ہے انہیں کہ نہیں گدی کرو وہ دوائیں دا جڑا ہے وہ ماہر ہوندے. یہ سارے جڑے ہیں یہ ان پڑھ طبقہ ہے اور آج تک جو ہے نا فارماسسٹ کو فارمیسی سروسز جو کہ اس کا حق ہے وہ نہیں دیا گیا. اس ریاست نے فارمیسی سروسز کا حق فارماسسٹ کو نہیں دیا. تو آپ لوگوں نے ہر جگہ آواز اٹھانی ہے.
نہ صرف یہ کہ میڈیسن ادویات کہاں سے لینی ہے بلکہ فارمیسی سروسز کا بھی مطالبہ کرنا ہے۔ نہ صرف آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں بلکہ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہیں وہاں پر بھی آپ نے ہیش ٹیگ کے ساتھ یہ ساری چیزیں لکھنی ہیں۔ فارماسسٹ کو اس کا حق دو، فارمیسی سروسز، اور 25 ستمبر کو ورلڈ فارماسسٹ ڈے منایا جائے گا۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں فارماسسٹ کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا جا سکے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں فارماسسٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کو وہ وقار، وہ مرتبہ نہیں دیا گیا، وہ پہچان جس کے وہ حقدار تھے۔ تو آپ لوگوں نے اس کا مطالبہ کرنا ہے۔ اج کے نہیں اگتے میں تو ایڈا ہوں فارماسسٹ کے نہیں گنسا تے اپنے رشتہ داریں کو جیرے عزیز و اقارب دوست ہیں انہیں کوئی دسے سا کہ دوائی گھننی ہوئے یا مشورہ کرنا ہوئے دوائیں دے بارے، کوئی بیماری دے بارے تا فارماسسٹ کے نہیں مشورہ کریں۔ تے اے جرا فارماسسٹ اے سینامے وچ ہے کوئی فارماسسٹ ہے جہاں؟ جی ایک فارماسسٹ ہیں، شاید فارمیسی ہے، ڈاکٹر محمد شاہد اقبال ہیں، نیئر دا بینک آف پنجاب، محمود کوٹ چوک، سناما۔ یہ سناما میں ایک فارماسسٹ ہے، باقی ہر شہر میں جو ہے نا فارماسسٹ ہیں۔ آپ نے ادویات یا کوئی ادویات سے متعلق مشورہ کرنا ہو تو ہمیشہ فارماسسٹ سے کیا کریں، ادویات ان سے لیا کریں، ان سے سارا پوچھا کریں کہ کس مقصد کے لیے یہ میڈیسن ہے، کس ٹائم ہم نے یہ کھانی ہے، اس کے مضر صحت اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ فارماسسٹ آپ کی ہر جگہ رہنمائی کرے گا۔